نبیل اگین بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ سڑک بننی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سڑک میریاں پہلیاں جو لنگ دی ہے تو پھر سڑک بہت بری ہے. بجلی کے تار ضرور گزرنے چاہیے، لیکن اگر وہ میرے پلاٹ کے اوپر سے گزرتے ہیں تو پھر وہ بہت برے ہیں. تو ہم بدقسمتی سے اتنے سیلف سینٹرڈ ہیں کہ ہم اپنی ذات کو لے کر صحیح اور غلط کے پیمانے مرتب کرتے ہیں. لوگ کب اس معیار پر آئیں گے جو دنیا میں مہذب قومیں ہم دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے کا حق دینا جانتے ہیں، چاہے وہ سڑک ہے چاہے وہ عام زندگی ہے؟ ہم کس طرح سے اس معیار تک لے کر آئیں گے خود کو بحیثیت ایک عام شہری کے؟ دیکھیں اقرار بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اخلاقی طور پہ ہم بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بیسیکلی بنیادی طور پر ہماری اخلاقیات کا معاملہ ہے، جو کہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اخلاقی طور پہ بہت بلند ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، ہم اخلاقی طور پہ گرے ہوئے ہیں. اس کا جو واحد حل ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بہت بہتر ہو جائیں گے. اگر ہم دیکھیں آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری قوم میں بہتری آئی ہے. اچھا یہ تو کچھ مثالیں دے سکتے ہیں آپ کے کہاں کس شعبے میں؟ میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے ہمارا ایجوکیشن کی ریشو بڑی ہے اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئی ہے، مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ. لیکن ابھی جو پاکستان میں پولیٹیکل سینیریو ہے اس سے لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، تمام لوگ ہی اس سے مایوس ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سو کالڈ جمہوریت تو ہے لیکن جمہوری عمل کوئی نہیں ہے. بالکل، اس پہ ہم ذرا بات کریں گے آگے چل کے. اگین نبیل نے کہا کہ پارٹیز پر سے یا پولیٹیکل سسٹم پر سے لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. تو یہ اب اٹھا ہے یا اس سے پہلے بھی ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی جاتی ہے پاکستان کے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دونوں پارٹیاں جاتی ہیں ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے پھر بھی پاکستان کے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ تو ہم ہر بار ہمیں لگتا ہے کہ ہم شعور کی بہت بلند سطح پر ہیں اور الٹیمیٹلی وہیں کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاؤں ٹیڑھے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا، بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا نام احمد شیر جٹ ہے، میں پیشے سے وکیل ہوں اور لیگل ایگلز کے نام سے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. پہلے تو ہم جو قوانین کی بات کر رہے تھے نا، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ عوام کے ہاتھ میں کیا ہے. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا ووٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا، صرف 5 سال میں آپ کے پاس یہی ٹائم ہے. آج کل میں ایک اور بڑی کیمپین چلاتا ہوں کہ آپ نے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے ایک طریقہ کار رکھ دیا، طریقہ عدم اعتماد. آپ نے سپریم کورٹ کے ججوں کو ہٹانے کے لیے طریقہ کار رکھ دیا. ہر بندے کو ہٹانے کے لیے عہدے سے ایک طریقہ کار ہے، لیکن کسی ایم پی ایم این اے کو جس کو میں 5 سال کے لیے الیکٹ کر بیٹھتا ہوں، وہ انسان کا بچہ نہیں نکلتا، میرے دیے ہوئے مینڈیٹ کے حساب سے چلتا، اس کو ہٹانے کے لیے کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. کیونکہ آلریڈی میرا تو الیکٹیبل جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ میرے حلقے میں 5 لاکھ ووٹ ہے اور 4 لاکھ ووٹ جس کے خلاف گیا ہوتا ہے وہ بندہ الیکٹ ہو رہا ہے. تو بیسک یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس یہ والا ایک بڑا مناسب ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے یہ سوچ کر کسی بندے کو الیکٹ کرنا ہے کہ یہ جو اگلے 5 سال خواہ یہ اپوزیشن میں ہو خواہ یہ گورنمنٹ میں ہو، یہ لیجسلیٹو رول ہمارے لیے کیا ادا کر سکے گا، کیا کوئی کام کر سکے گا. یہ سننے میں بہت اچھی بات لگ رہی ہے کہ کسی بھی منتخب نمائندے کو ہٹانے کا کوئی ایسا کرائیٹیریا ضرور موجود ہونا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا جو اس وقت جس طرح سے قوتیں کار فرما ہیں یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا ان کے لیے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں جب دل چاہے ان کو؟ دیکھیں جمہوریت تو یہی ہے نا، آپ جمہوری حق دے رہے ہیں عوام کو. آپ دیکھیے گا اس کے بعد نظام چینج ہو جائے گا، آپ کا ایسا کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں جس بندے کو ہٹانے کی آپ کو ضرورت پیش آئے. چند دن پہلے کی مثال ہے کہ ہمارے سامنے ایک کیس آتا ہے پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس، کہ کسی بچے نے اپنے والد کو گھر سے نکال دیا، اس کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا پروٹیکشن آف پاکستان پیرنٹس آرڈیننس کے تحت. اور ہمیں پتا چلا کہ وہ قانون کبھی آگے چلا ہی نہیں، 2021 میں ختم ہو گیا تھا. آج تک آپ کے ادارے اس کے اوپر عمل کیے جا رہے ہیں. تو جو ہمارا بیسیکلی نظام بے شمار چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، لیکن جو کیونکہ میں اپنی فیلڈ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ قانون سازی کے حوالے سے لوگوں کو شعور ہونا چاہیے اور لوگوں کو یہی موقع ہے. آپ اپنی کوشش کریں، نہ آپ کا وہ ووٹ نکلے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بار بار کوشش بہرحال کرتے رہنا آپ کو کرنے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں کہ میں لاہور رنگ ٹی وی چینل پہ لاہور پوسٹ سے پروگرام کر رہا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پہ بات کرنے کے لیے بلایا. تھوڑا مائک قریب کیجیے. جی سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ پاکستان کا نظام جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ بجائے کہ 1-1.5 منٹ بات کرنے سے اچھا ہے کہ میں 1-1.5 منٹ میں رو کے آپ کو دکھا دوں اور آپ کو میرے جو ہے جذبات کی بالکل صحیح ہے وہ ایک عکاسی ہو سکے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
صرف اس میں حکومتوں اور اداروں کی غلطی نہیں ہے، بطور عوام ہم لوگ بھی غلط ہیں. یہ جو آج یہاں پہ لوگ بات کر رہے ہیں، بلکہ یہاں نہیں اکثر بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو شعور آ گیا. لوگوں کو شعور نہیں آ گیا، آپ نے شعور والا بندہ ڈھونڈ کے اس کو میڈیا پہ دکھا دیا. ہمیں جان بوجھ کے جاہل رکھا گیا ہے، اس میں فائدہ ان لوگوں کا. اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ عوام کی، لوگ کہتے ہیں شعور آ گیا، میں کہتا ہوں عوام زیادہ جاہل ہوگی. پہلے ہم فرقہ واریت پہ لڑتے تھے، اب ہم ایک وہ ٹرم ہے سیاسی نظریہ واریت. بھائی آج آپ نے کسی کو لڑانا ہے، اقرار بھائی آپ یہی کھڑے ہو کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں. آپ یہاں سے جا کے ایک بندے سے کہ کس کو ووٹ دینا، وہ کہے گا جی پی ٹی آئی کو دینا، دوسرے کہیں پی ٹی آئی نو دے رہا ہے، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، ایسا ہی ہے، مار دیں گے، گولیاں چل پڑیں گی. اب مسئلہ یہ کہ عوام میں شعور نہیں آ رہا. عوام میرا خیال ہے مزید جہالت کی طرف گئی. پہلے ہم صرف اب یہ پولیٹیکل ایکسٹریمزم ہے میرا خیال ہے. ارتضیٰ ذرا پلیز سوشل میڈیا کے رول پہ کبھی ایک بھرپور پروگرام کریں گے. آپ نے یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کی کہ میرا نہیں خیال کسی نے بھی فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں کہا. آپ نے کہا کس کو آگے آنا چاہیے. میاں صاحب کی آپشن تھی، 3 دفعہ چانس ملا، لیکن ہمارے سامنے ہے خان صاحب کو 1 دفعہ ملا تو انہوں نے بھی اپنا کسر نکالی.